السلام علیکم۔ اقبال کا ایک شعر ہے، بتاؤں تجھ کو مسلماں کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی، اس کی حقیقت اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا فکر، اس کا تخیل، جسے اس شعر میں اندیشے سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا کہ انسانوں کی عقلی صلاحیت ہے، وہ بھی کمال درجے پہ ہوتی ہے۔ دین کو جب وہ سمجھتے ہیں تو پوری طرح اس کے دلائل سے واقف ہوتے ہیں، اس کے استدلال کو سمجھتے ہیں، اس کی حکمتوں کو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو ان کی زندگی میں شامل ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت، اس کی بندگی اور اس سے تعلق کا وہ جذبہ ہوتا ہے جو گرچہ یہاں پر مبالغہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جنون کے درجے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر قرآن مجید کی تعبیر اختیار کی جائے تو حب شدید، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت اپنا جب ظہور کرتی ہے تو یہ پھر خدا کی یاد کی شکل میں ظہور کرتی ہے، اس کی شکر گزاری کی شکل میں اپنا اظہار کرتی ہے، اس کے حضور رکوع و سجود کی شکل میں گویا کہ پیش ہو جاتی ہے۔ تو بندہ مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں موجودہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہ ہے جو عقلی استدلال سے، دین کی حکمت سے بالکل واقف نہیں ہے، اور وہ صرف عبادات کے ذریعے سے خدا کا قرب چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے دین کے اندر بہت سی بدعتیں ہیں، بہت سے اضافے ہیں، بہت سی ناخالص چیزیں ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حضور قبولیت میں چیزیں مانع ہو جاتی ہیں، گرچہ ان کے قلب میں خاص طرح کی کیفیت اور رسوخ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ ہے کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ استدلال میں بہت آگے ہے، تفہیم میں بہت آگے ہے، حکمتیں سمجھتا ہے، مسالے اس کے اوپر بالکل واضح ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ فرض نماز بھی جسے بہت ناگوار گزرتی ہے اور فرض عبادات بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، تو نوافل تو وہ کیا ادا کریں گے۔ تو یہ اصلاح کی ضرورت دونوں طرف ہے، اور ایک پرفیکٹ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو دین کو بھی اس کی عقلی سطح پہ جا کر سمجھ رہا ہو، اس کے استدلال کو سمجھ رہا ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کی نوعیت یہ ہو کہ ہر قدم پہ اسے اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہوں، اللہ سے بڑی شدید محبت ہو، اور وہ گویا کہ قلب مطمئنہ کی سطح پر پہنچا ہوا انسان ہو۔ یہ انسان بننا ہمیں اپنا مطلوب بنانا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی ہے۔